دنیا میں سب سے پہلے کس قوم نے بت پرستی کی شروعات کی اور وہ کس شخص کا بت تھا؟ بت پرستی، کیا وہ لوگ خود سے صنم پرستی میں اتر گئے تھے یا پھر شیطان نے اسے بہکایا تھا؟ اگر ہاں تو اس کی غلطی کیا تھی؟ کس طرح وہ لوگ یہ عظیم گناہ میں پھنسے؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے تیار ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کے 2 قبیلے یا 2 طرح کے نسلیں تھیں۔ ایک نسل تو وہ تھی جو سرسبز وادیوں اور ہموار زمین میں رہتی تھی، اور جبکہ دوسری نسل پہاڑوں میں سکونیت پذیر تھی۔ جو قبیلہ پہاڑوں میں رہتا تھا اس کے مرد بڑے حسین و جمیل تھے اور عورتیں بد شکل اور بد صورت تھی۔ اس قبیلہ کے مرد عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھے، اور جو قبیلہ سرسبز وادیوں اور ہموار زمین میں سکونیت پذیر تھا اس کا حال برعکس تھا، یعنی اس کی عورتیں ایسے جمیل و حسن تھی کہ کوئی آدمی ان کے حسن کی وجہ سے انہیں غور سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور مردوں کا حال اس کے برخلاف تھا، یعنی اس کے قبیلہ کے مرد حضرات ایسے بد شکل اور بد صورت واقع ہوئے تھے کہ وہ حسین عورتوں ان کے ساتھ ان کی بد شکلی کی وجہ سے رہنا پسند نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ ابلیس نے اس عجیب فرق سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ابلیس کا ارادہ ہوا کہ کیوں نہ ان کا آپس میں اختلاف پیدا کر کے ان کے اندر بے حیائی پھیلا دی جائے۔ چنانچہ وہ ابلیس ہموار زمین میں بسنے والوں میں سے ایک شخص کے پاس مزدور کی شکل میں آیا تاکہ اس کے باغ اور کھیت میں کام کرے۔ اس آدمی نے اس کو مزدور رکھ لیا، اس کو اپنا ملازم بنا لیا۔ ایک دن وہ ابلیس ایک باجا لے آیا جس سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے چراہوں کے بازوں کی آواز ہوتی ہے، اور بلند آواز سے اس باجے کو بجانے لگا تاکہ پہاڑوں پر رہنے والی قوم بھی اس کی آواز سن کر آ پہنچے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو فوراً آ گئے اور ایک مجمع لگ گیا۔ پھر لوگوں نے ہر سال اس دن کو عید اور میلہ کا دن مقرر کر لیا جس میں سرسبز وادیوں کی عورتیں بھی اپنی حسن و جمال کے ساتھ بن سنور کر آتی، جنہیں مرد بھی دیکھتے۔ پہاڑوں پر رہنے اور بسنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی یہ منظر دیکھ کر بے-تابی کے ساتھ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور وہاں کا سارا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ وہ لوگ بھی ان کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑی بے حیائی ظہور پذیر ہو گئی اور ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے آسمان پر قسم اٹھائی تھی کہ وہ صالحین اور مومن کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ ابلیس اور اس کے کارندے اپنا کام کرتے رہے، لوگ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتے رہے، اور لوگ بلا جھجک ان کی دعوت کو قبول کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا دور ایمان اور فساد سے بھرا ہوا تھا۔ ابلیس نے جب ان کی یہ حالت دیکھی کہ لوگ بڑی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں تو اس نے چاہا کہ کیوں نہ ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ وہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس شخص کی وفات پر بے حد صدمہ پہنچا ہے، تم کہو تو میں ان جیسی صورت تمہارے لیے بنا دوں جو پھر تمہاری مجلس میں رہے، جسے دیکھ کر تم ان کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ ابلیس نے وت جیسا ایک بت بنا دیا۔ لوگوں نے اس بت کو اپنی مجلس میں رکھ لیا۔ لوگ اس بت کو مقدس سمجھنے لگے اور صبح و شام اس کو یاد کرتے تھے۔ جب ابلیس نے ان کی یہ حالت دیکھی اور ان کی گمراہی سے کچھ مطمئن ہوا تو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے ان کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے کہنے لگا، کیا تمہارے ہر گھر کے اندر ان کی طرح ایک مورتی نہ بنا دوں؟ وہ مورتی جب ہر ایک کے گھر میں ہوگی تو تم اسے دیکھ کر ان کو یاد کر لیا کرو گے اور اس کی پوجا کر لیا کرو گے۔ لوگوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ پھر شیطان نے ہر گھر کے لیے وت کی طرح ایک مورتی بنائی۔ لوگ ان مورتیوں اور بتوں کی طرف کھینچے چلے گئے جو بظاہر ایک صالح شخص وت کے نام سے منسوب تھے۔ جب اگلی نسل آئی اور انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہ کام کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے باپ دادا کی تقلید میں ان مورتیوں کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ نسل در نسل مسلسل یہ بت پرستی شروع ہو گئی۔ انہوں نے نیک و صالح شخص وت کی اصل شخصیت کو یکسر فراموش کر دیا۔
اب انہوں نے ان کو ایک بت بنا لیا جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ گویا اس طرح ابلیس کے لیے ایک صالح آدمی کے نام کو کفر اور بت پرستی کی شکل میں تبدیل کرنا ممکن ہو گئے۔ چنانچہ یہ ود پہلے شخص ہیں جن کی اللہ کو چھوڑ کر پوجا کی گئی۔ پہلا بت جس کی غیر اللہ کی صورت میں پوجی گئی وہ ود کے بت تھے۔ ابلیس نے ان بتوں کے ذریعے بہت سے امتوں کو راہ راست سے ہٹا دیا اور کئی نسل در نسل بت پرستی کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ جو بت قوم نوح میں تھے وہی اس کے بعد عرب کے اندر آ پہنچے۔